السلام علیکم۔ آج 25 اکتوبر ہے اور اتوار کا دن ہے اور میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 4-5 امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے۔ اپوزیشن کا جلسہ ہے کوئٹہ میں، تمام لیڈرشپ وہاں پر پہنچ چکی ہے، صرف بلاول بھٹو نہیں آئے، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے، اگر وہ نہیں آئے تو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، ویڈیو لنک سے بھی خطاب ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ٹیلی فون سروس معطل ہے، انٹرنیٹ سروس معطل ہے سیکیورٹی کے پیش نظر، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے کوئی لائیو خطاب کریں گے۔ کوئی ریکارڈڈ ویڈیو ان کی آ سکتی ہے، تو یہ اینٹیسپیٹڈ تھا۔ جب آرمی چیف سے ٹیلی فون پر بات ہوئی بلاول بھٹو کی، تو اس کے بعد سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب بہت خوش ہیں بلاول، اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا رویہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور شاید وہ جو مسلم لیگ نون میں جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس سے وہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اور ان کا جو نہ جانا تھا وہ سوچ سمجھ کر وہ گلگت بلتستان گئے، تو خود اپنے ایکشن سے بلاول بھٹو نے یہ بات بتائی کہ ان کے نزدیک جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور جو اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کو ان کا کردار محدود کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے سویلین لیڈ رول، اور الزام یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، تو وہ اتنا اہم نہیں ہے بلاول بھٹو کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنی ترجیحات طے کر دی ہیں۔ اب راجہ پرویز اشرف وہاں پر ہوں گے، یوسف رضا گیلانی وہاں پر ہوں گے، لیکن بھٹو خاندان کا کوئی بھی فرد، نہ آصفہ ہوں گی وہاں پہ، نہ بختاور ہوں گی وہاں پر، نہ آصف علی زرداری ہوں گے، اور نہ ہی بلاول بھٹو ہوں گے۔ تو بڑا ایک کلیئر میسج آیا ہے۔ دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی ہم سے نواز شریف صاحب بالکل خفا نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب سے ہم ملے ہیں، اور دوسری طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب وہ یہ جو درخواست تھی شہباز شریف صاحب سے ملنے کی، یہ سلمان شہباز صاحب نے کی تھی، کیونکہ رپورٹڈلی ایلیجڈلی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ملنا چاہ رہا تھا نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب نے دروازہ بند کر دیا، تو پھر یہ ملاقات ہوئی، جبکہ حکومت خاص طور پر یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ سلمان شہباز صاحب کی درخواست پر ہوا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ملنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ اور اب مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب این آر او تو اب عمران خان صاحب ہم سے مانگ رہے ہیں۔ آج اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو مختلف کالم نگار ہیں، مختلف ٹاک شوز ہیں، اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کو بڑا لتاڑ رہے ہیں۔ اس ملک میں انہوں نے ایک بڑی کنفرنٹریشن اپوزیشن کے ساتھ قائم کر لی ہے، اپوزیشن پر جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی، بھٹو صاحب نے کوشش کی اپوزیشن کو ختم کرنے کی، تو وہ بھی ختم ہو گئے، خود ختم ہو گئے، اور پھر جب نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے تو وہ بھی کسی کی نہیں سنتے تھے، اپنی بات کرتے تھے، تو ان کا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے حوالے سے جو سخت رویہ عمران خان صاحب کا، یہ ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا، اور ماضی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ کالم اٹھا کے دیکھیں، سارے ہمارے کالم نگار دوست، میں کیا ایک ایک کا نام لوں، آپ روزنامہ دنیا کے کالم نگار، روزنامہ 92 کے کالم نگار، جنگ کے کالم نگار، نوائے وقت کے کالم نگار، پاکستان کے کالم نگار، سارے خبریں کے کالم نگار، ایک بات 90% جو کالم نویس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو یہ جو سختی ہے اپوزیشن کے حوالے سے، اس کو روکنا چاہیے، اور حوالہ ماضی کا دیتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر میں بات کروں گا بالکل کہ یہ کیوں وہ کہتے ہیں اور کیوں یہ غلط ہے، اور عمران خان اپوزیشن کے حوالے سے جو ان کا سخت رویہ ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے، اپوزیشن کے لیڈرز ان کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، وہ کرپشن کے حوالے سے ہے، جو بے ایمانی اور لوٹ مار، جو پلنڈر جس کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہے، اس کی وجہ سے ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ رعایت کی بات کرتے ہیں تو بڑی کلیئرلی یہ بات ہے کہ پھر آپ وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا آپ اس کو انڈورس کر کے اس کا راستہ کھول رہے ہیں۔ تو ہوش کے ناخن لیں یہ کالم نگار،
اور سوچیں. اور یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں بھٹو صاحب کا دوسروں کا, یہ اورنجز اینڈ ایپلز کو مکس نہ کریں. وہ میں پوری اس کے آج آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. لیکن ایک جو سب سے اہم بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے کی, 12 ربیع الاول ہے یہ, اور ایک بحث ہے ملک میں کہ کیا ہمیں چراغاں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہمیں یہ ٹی وی پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چراغاں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم لوگوں میں پیسے بانٹ دیں, غریبوں کی مدد کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ پیسے ضائع کریں. دیکھیں یہ بات ایک حد تک میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن آج کے حالات میں آج دیکھیں ہو کیا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے گفتگو اس طرح کی جا رہی ہے. امریکہ میں قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی, یورپ کے کئی ممالک میں یہ واقعہ ہو چکا, اور اس کے بعد اب فرانس 1 دسمبر میں نئی لیجسلیشن کر رہا ہے جس میں بہت ساری مسلمانوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں. ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی صدر میکرون سے کہا ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو ان حالات میں مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. ہر جگہ آپ اس کو جشن کو منائیں, آپ چراغاں کریں, آپ خوشی کا اظہار کریں, آپ اتنا جشن منائیں کہ دشمنوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو, اور ان کو یہ احساس ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کا رشتہ کیا ہے. اگر اس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی, کہ ان کی ناموس کی خاطر اگر قربان ہونے کا جذبہ نہیں ہے, تو یہ دنیا اور یہ زندگی کس کام کی. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی ہونی چاہیے یا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے, نہیں. لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے مسلمانوں کی, اس کا اظہار آج کے حالات میں بہت ضروری ہے. اور یہ جو چراغاں ہے, یہ جو اس چیز پر خرچہ ہے, یہ جو جلوس ہیں سڑکوں پہ نکل کے نبی پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا, یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ جو وہ لوگ جو گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں, جو ان کے حوالے سے اس طرح معاندانہ رویہ رکھتے ہیں, جن کے دل میں بغض ہے یا جو خبث باطن ان کا جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس معاملے پہ مذاق نہ کریں. یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے بہت سینسٹیو ہے, یہاں پر ہم کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے. تو اس لیے جو لوگ مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے. وہ اگر عام حالات ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اس طرح کے خاکے اور یہ اس طرح کی جو غلط قسم کی جو مہمیں ہیں یہ نہ چل رہی ہوتی یورپ میں, امریکہ میں, تو بالکل یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ پیسہ اس کاموں کے لیے خرچ کریں. لیکن ابھی یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا کی جو عزت ہے, ان کا جو تقدس ہے, وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور دشمنوں کو یہ بتانے کے لیے, غیر مسلموں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس پہ ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں, یہ سب کچھ کرنا نہایت ضروری ہے. تو میری التجا ہے آپ سے کہ آپ خدا کے لیے چراغاں بھی کریں, اپنے گھروں سے نکلیں اور بتائیں اس دنیا میں, دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام آپ پھیلائیں کہ میرے آقا کی جو محبت ہے مسلمانوں کے لیے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. دوستو اب ذرا تھوڑا میں اس بات پر آتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کالم لکھے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی اپوزیشن کے لیڈرز کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے اور ان لوگوں کو بڑا زوم تھا اپنے اوپر, لیکن وہ سب مٹ گئے اور اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ مل کر چلنا جمہوریت ہے. دیکھیں اب تو نہ پاکستان کی ایجنسیاں اس طرح کی سازشیں کر رہی ہیں جو امریکہ کے ساتھ مل کر پہلے سازش ہوتی تھی حکومت کو گرانے کے لیے, اور یہ جو الائنسز تھے جس کو ملا لیڈ کر رہے ہوتے تھے, جیسے پاکستان PNA کا الائنس تھا جو بنیادی طور پر ایک ڈالر امریکہ جس کے پیچھے تھا اور اس کا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹانا تھا. یہ جو اس قسم کی تحریکوں سے جو ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی بات نہیں سنتا تھا, نواز شریف ایک گوف تھا, بے وقوف آدمی تھا, وہ نہیں سنتا تھا بات کسی کی, وہ انا پرست تھا. عمران خان کو آپ کس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ اس ملک میں ووٹ اس بات پر ہوا کہ آپ نے احتساب کا کرنا ہے اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اور ایکسکیوز می, یہ جو مافیا ہے اس نے یہ قومی اسمبلی میں ہے, صوبائی اسمبلیوں میں ہے, سینٹ میں ہے, قانون سازی نہیں کرنے دے رہا, اور پھر اس کے بعد ہر طرف
آپ یہ دیکھیں بالکل کہا پرائم منسٹر نے کہ ہم نے کہا کہ 7-8 ارب روپیہ گارنٹی دو نواز شریف کو باہر جانے سے پہلے، تو عدالت نے کہا کہ جناب اس شہباز شریف کی گارنٹی آپ لے لیں۔ تو بھائی یہ جو سارے چور ڈاکو ہیں یہ باہر چلے گئے، اور اگر آج عمران خان اس بات پر قائم ہے 2.5 سال سے کہ اس نے احتساب کرنا ہے تو اس کو سٹرنگتھن کریں۔ آپ اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے تو اس کا مطلب ہے مقدمے ختم کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ حساب کتاب نہ پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب اکانومی کی بربادی ہوئی ہے اب تک اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عمران اس پر کمپرومائز کرتا ہے تو ختم ہو جائے گا، اور کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کہ وہ اکیلا تنہا، باوجود اس کے کہ اس کے اپنی ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی عزت میں اضافہ کرنے کی بجائے وہ اس کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عمران خان کی ذات کرپٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو آج بات ہو رہی ہے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے جی اورنج ٹرین کا افتتاح ہو رہا ہے، تو اورنج ٹرین کا جو افتتاح ہے اس پہ جی عثمان بزدار کو شرم آنی چاہیے، یہ شہباز شریف کی، اور یہ شہباز شریف کے کوئی باپ کا پیسہ ہے، یہ کوئی شہباز شریف کے باپ کی اورنج ٹرین ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اورنج ٹرین ہے۔ پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ 300 ارب روپیہ اورنج ٹرین پر لگانا غلط ہے، اس لیے کہ پورے شہر میں صرف 2% لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ 300 ارب روپیہ اگر اس پورے شہر کی سڑکوں کو کشادہ کیا جاتا، پبلک ٹرانسپورٹ اگر چلائی جاتی، تو پورے پنجاب کے شہروں میں اتنے اماؤنٹ سے سب کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ شہباز شریف ایک بیوقوف، جاہل اور ایک احمق آدمی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، ایک تو مال بنایا اور دوسرا لوگوں کو نظر آیا جی کہ ہم نے وہ ٹرین چلا دی ہے۔ اور یہ جو آج بات ہو رہی ہے کہ جی شرم آ رہی ہوگی افتتاح کرنے والوں کو، اور بالکل شرم ان کو نہیں آئے گی، شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے اس پروجیکٹ پر اتنا پیسہ لگایا۔ 4 ارب روپے سے شوکت خانم جیسا ایک ہاسپٹل بنتا ہے، 300 ارب روپے کی اورنج ٹرین یہ آپ نے بنا دی ہے لاہور میں، جس سے صرف 2.5 لاکھ افراد روزانہ سفر کر سکیں گے، اور یہ 300 ارب روپیہ جو ہے اس سے پنجاب کے ہر ضلع میں شوکت خانم جیسا ہاسپٹل بن سکتا تھا۔ تو کیا یہ شرم پھر کس کو آنی چاہیے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ اور یہ بات، یہ کوئی کسی کے باپ کا پیسہ ہے؟ موٹر وے جی نواز شریف نے بنائی، جی فلاں جی نواز شریف نے بنائی، یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے۔ تو یہ نواز شریف اور شہباز شریف اس کا کیا کریڈٹ لیتے ہیں؟ شرم کس کو آنی چاہیے؟ جنہوں نے غلط منصوبے بنائے ان کو شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ جتنا پیسہ موٹر وے پر لگا ہے، اگر اس پیسے سے جی ٹی روڈ پر اوور ہیڈ بریجز بنائے جاتے، 1 لین بڑھا دی جاتی، اور اس کے پورے پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھایا جا سکتا تھا۔ پاکستان کوئی امریکہ جتنا بڑا ملک نہیں ہے، وہی جی ٹی روڈ اگر آپ سگنل فری کر دیتے اسے اور اوور ہیڈ بریجز بن جاتے تو وہی موٹر وے بن جاتی ساری کی ساری، اور وہ دیکھیں وہ کتنا اس کا بزنس کتنا ہوتا۔ یہ بہرحال یہ ڈیبیٹ دوسری ہے، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے، یہ اپوزیشن کی گفتگو، اور ان کے جو ہواری، میں ان کے ہواری کہوں گا، ان تمام وہ جو کالم نویس جو ہیں، یہ جو چیزیں لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان، کوئی ایک نے تو دوست، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ملتان سے، لکھ دیا کہ جناب وہ تو ابھی تک اپوزیشن میں ہی ہے۔ یعنی اگر بے ایمان کو بے ایمان کہنا پاگل پن ہے، اگر کسی بے ایمان کو پکڑنا کہ اس نے قوم کی دولت لوٹی ہے اور اب اس کو آپ واپس اس سے وہ کریں، تو یہ بیوقوفی ہے۔ میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں۔ اب کوئی ایجنسیاں نہیں بیٹھی ہوئی پیچھے تحریکوں کو چلوانے کے لیے اور سازش کر کے حکومت کو ہٹوانے کے لیے، تو یہ کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان اپنی منزل مقصود تک جائے گا۔ بہرحال جلسہ ہے آج، جیسے ہی اس کی کارروائی شروع ہوتی ہے اور جو اس کے اثرات ہیں پاکستان کی پالیٹکس پر، وہ انشاءاللہ اور مزید خبروں کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔